الحمدللہ ہمارا ایک طالب علم جس کا حفظ قرآن تھوڑا سا رہتا تھا، لیکن ہمارے ادارے کا اصول ہے کہ جس طالب علم کا حفظ مکمل ہو ہم اسے ہی سند دیتے ہیں۔ اس وجہ سے رمضان سے پہلے جو ہمارا تقسیم انعامات کا پروگرام تھا، ہم اسے گفٹ اور سند نہیں دے سکے تھے۔ اب الحمدللہ رمضان سے پہلے ہی یا رمضان کے اندر ہی اس طالب علم نے قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا بحمد اللہ تعالی۔ تو ابھی وہ طالب علم کو ہم دعوت دیں گے اور وہ اپنا انعام وصول کرنے کے لیے آئے گا، اور اس کے بعد ہم اساتذہ کرام کے اندر اور سامع کے اندر انعامات تقسیم کریں گے۔ تو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ حافظ مصطفیٰ فاروق صاحب وہ تشریف لائیں۔ ہمارے 3 مہمان موجود ہیں، ان تینوں مہمانوں سے سلام لیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ لو شاعر صاحب تم سنن دے کھڑے ہو کے جی، کھڑے ہو لو جی ادھر بیٹا دے کیمرے وال۔ ہن منشا سالک صاحب بھی انعام دیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے محترم ادھر آن تیسرا انعام ادھروں وصول کر لو۔ جزاک اللہ۔ ہم ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے دادا ابو کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، چاچا محمد یعقوب صاحب کو اور چاچی جان کو بھی، اور محمد فاروق صاحب کو بھی، اور ان کی زوجہ محترمہ کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن کے حافظ کے ساتھ دین اسلام کا عالم اور مبلغ بھی بنائے۔ تو اب قاری محمد لقمان، استاد القراء، استاد العلماء، جناب محترم قاری المقری حضرت مولانا قاری محمد لقمان حافظہ اللہ تعالی وسلم وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ لے آؤ جی، سوٹ بھی لے آتے ہو، ٹوکر ہی لے آؤ۔ لو شہر صاحب کھڑے ہی رہو گلے جی۔ قاری محمد رفیق صاحب جو نادرہ کے مدرس ہیں وہ تشریف لاتے ہیں۔ محترم جناب قاری محمد رفیق صاحب اپنا انعام وصول کریں۔ سلام لو سارے نال، سلام لے لو نا، منشا سالک قادری صاحب نے لے لو۔ حافظ حنزلہ صاحب تشریف لائیں جو سامع تھے اور اپنا انعام وصول کریں۔ لو شیخ صاحب ایک چیز پڑھ لو۔ نہیں پڑھ کے رکو، ایک چیز آ جا بھی سارا جی۔ ہاں جی اے سامع سے اگے ہو جائے تھوڑا جا، سلام لے چلو جی۔ ماہ رمضان کے اندر ہمارے ایک طالب علم جناب محترم اسامہ رفیق صاحب نے مسجد کی بھرپور خدمت کی ہے، تو اسے بھی ہم انعام سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تشریف لائیں محترم اسامہ رفیق صاحب اور اپنا انعام وصول کریں۔ سلام سارے نہ لینا، اوپر شاپر دے بھی ہاتھ رکھ بس۔ ٹھیک ہے، نہیں جی بیٹھ کرسی دے دیو، او لے آؤ کرسی پہ۔ تھوڑی اجازت نہ دعا کروں لگا جزاک اللہ جی۔ بھئی ابھی ہم دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے احباب نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کرنا۔ کچھ احباب ایسے ہیں
کہ جن کے ہاں ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے ان کے لیے بھی کہا تھا، اور کچھ ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، انہوں نے اسپیشل کہا ہے، اور ایک بیٹی نے یہ میسج بھیجا ہے کہ میرے ابو جان صفدر اقبال صاحب، ان کے لیے دعائے صحت کرنا ہے، اور دیگر احباب بھی ہیں جو اپنی اپنی ضرورت انہوں نے پیش کی کہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں۔ ان میں سے ہمارے بھائی عزیز میرے شاگرد ہونہار طالب علم عمر رفیق مغل صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی آپ نے ایک حاجت پیش کی تھی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ماہ رمضان کی اس رات میں جو ہے یہ ہمارے لیے باعث رحمت باعث برکت بنا دے۔ ہاں جی، اور جس کے لیے ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بارگاہ میں یہ دعائیں قبول فرما کر ہمارے لیے جو ہے یہ ذریعہ نجات بنا دے۔ ہاں جی، اب آپ جو ہے فرنٹ سے شروع کریں گے، ٹھیک انشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ قاری یونس صاحب کہتے ہیں میری والدہ محترمہ کے لیے بھی، بھائی ادریس کہتے ہیں میری پھپھو جان کے لیے بھی، انشاءاللہ جن کے نام نہ لے سکا ان سب کے لیے دعا ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ابھی ہمارے بھائی محمد ابراہیم غفاری صاحب، ان کی جوان سالہ بیٹی 24 سالہ بیچاری جٹ پٹ کے اندر اللہ کے پاس چلی گئی، انتہائی صدمے کی بات تھی۔ بہرحال تقدیر کے آگے تدبیریں نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی مغفرت فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللهم اشف جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف ابن خالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف وليد
اللہم اشف صفدر اقبال ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بھائی صفدر اقبال صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی خالد محمود اعظم آبادی کے بیٹے کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں جہاں جہاں پر ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں، اللہ تیری بارگاہ میں بابرکت مہینے میں یہ دعا اور التجا ہے، اے اللہ سب کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں رزق حلال واسع وافر عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو دین اسلام پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو دین اسلام کے سپاہی مجاہد خادم بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمیں والدین کی نافرمانیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ جن جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ تیری بارگاہ میں یہ دعا التجا ہے، اللہ سب کی مغفرت بخشش فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغ باغیچے بنا۔ یا اللہ ہمارے محترم قاری محمد یونس خلیل صاحب کی جوان سالہ بانجی اس دنیا سے چلی گئی، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما، اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ قاری محمد یونس خلیل صاحب کی والدہ محترمہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا۔ یا اللہ بھائی محمد ابراہیم غفاری صاحب کی جوان سالہ بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، یا اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت بخشش فرما۔ یا اللہ بھائی ادریس کی پھپھو جان کی مغفرت بخشش فرما۔ یا اللہ میرے والد محترم سمیت جن جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ منشا سالک قادری صاحب کے والدین کی مغفرت بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ رزق حلال واسع وافر عطا فرما۔ یا اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم پہ گامزن فرما۔ یا اللہ قبر حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فتنہ قبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان کی برکتوں سے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ تیرے نبی نے سچی زبان سے سچا بیان فرمایا کہ اے اللہ تعالی ماہ رمضان میں افطاری کے وقت رات کے وقت روزہ دار مومنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار سیاہ کار خطا کار بندوں نے ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے، اے
اللہ تیری بارگاہ میں یہ دعا التجا ہے، اے اللہ نبی کی سچی زبان سے جو سچا فرمان بیان ہوا، اے اللہ اس کی برکت سے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، یا اللہ عذاب حشر سے محفوظ فرما، یا اللہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، یا اللہ قیامت کے دن جب کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اے اللہ اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں جامع کوثر پینا نصیب فرما، یا اللہ نبی کے حمد والے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، یا اللہ نبی کا ساتھ عطا فرما، یا اللہ نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرما، یا اللہ نبی علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما، یا اللہ نبی علیہ السلام کیا پڑوس عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخلہ عطا فرما، یا اللہ پاکستان کے حالات پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت فرما، یا اللہ جنود الملائکہ کے ساتھ مدد فرما، یا اللہ جبرائیل امین کے ساتھ مدد فرما، یا اللہ روح الامین کے ساتھ مدد فرما، یا اللہ میکائیل اسرائیل کے ساتھ مدد فرما، یا اللہ فلسطین مظلوم مسلمانوں کو یہود و ہنود کے پنجائی استبداد سے نجات عطا فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر اراکان برما اریٹریا آذربائیجان کو رہائیاں عطا فرما، یا اللہ آزادیاں نصیب فرما، یا اللہ قبلہ اول کو یہودیوں کے پنجے سے نجات عطا فرما، یا اللہ فلسطین کو یہودیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ یہود و ہنود کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اسلامی حکمرانوں میں بیداری پیدا فرما، یا اللہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ جتنے شرکاء تقریب میں موجود ہیں اللہ جن کی سب کے گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرما، تنگ دستیاں دور فرما، یا اللہ ہمارے بھائی پیارے بھائی منشا سالک صاحب کی 2 بیویاں تیرے پاس آ گئی اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند و بالا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ انہوں نے تیسری شادی کی ہے اللہ منشا سالک صاحب کی تیسری بیوی کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، یا اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ ان کے جلدی نکاح کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ جن بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ جو اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے انہیں نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ جو اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں کو آباد کر چکے ہیں اللہ انہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، انہیں خوشحالیاں عطا فرما، ان کے خامدوں کو نیک بنا، انہیں مالی وسعتیں عطا فرما، ان کی بیماریاں دور فرما، ان کی تنگ دستیاں دور فرما، ان کے رنج و غم دور فرما، یا اللہ ہمیں دنیا کے غموں سے آزاد فرما، یا اللہ ہمیں آخرت کے غموں سے آزاد فرما، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ واصحابہ اجمعین۔